دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اتوار کے دن قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی سورت سینے پر ہاتھ رکھ کر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اور اللہ پاک کے یہ صفاتی نام پڑھ کر سو جاؤ۔ صبح اٹھ کر دیکھ لینا، ہر طرف دولت بکھری پڑی ہوگی۔ اگر یقین نہ آئے تو بے شک آزما لو، یہ وظیفہ آپ کو کروڑ پتی بنا دے گا، اور اگر کروڑ پتی نہ بنے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ویسے تو دن رات کے بہت سے وظائف ہیں، لیکن آج آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ نماز فجر کے بعد ایک سورت کا بہت ہی مجرب اور طاقتور ترین عمل ہے۔ معزز ناظرینوں، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا خوبصورت عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج کے اس خاص اللہ کے نام کے مختصر سی سورت اور 7 درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یقین جانیں کہ درود پاک واحد ایک ایسی دعا ہے جو ہماری حاجتوں کو، ہماری دعاؤں کو پار لگا دیتی ہے، اور ہماری دعائیں، ہماری حاجات فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس درود پاک کو نماز کے علاوہ کثرت سے پڑھنا دنیاوی اور دینی فیض اور برکت کا آپ کو حصول اور آپ کو حاصل کا بہترین ذریعہ بھی ہے، اور اللہ کی رحمت اور میرے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص اسے پڑھے تو دعا کے قبول ہونے کے زیادہ امکانات ہیں۔ ہر نماز کے بعد درود ابراہیمی پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ درود ابراہیمی دوسرے درودوں کی بنسبت افضل ترین کلمات پر مشتمل ہے، اور اس کے صیغے تمام درودوں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازوں کے لیے اس درود کا انتخاب کیا، لہٰذا نمازوں میں اور نماز کے بظاہر اس درود پاک کے ورد زیادہ افضل ہے۔ بخاری شریف میں اللہ اور اس کے فرشتے درود سلام بھیجتے ہیں، آپ پر تو اے ایمان والو تم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجو۔ قرآن پاک کا مفہوم ہے۔ درود شریف پڑھنے کے فضائل تو بے شمار ہیں جن کے بیان کے لیے زندگی کافی نہیں، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ درود سلام پڑھنا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیل ہے۔ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو روز قیامت قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا گناہوں کو دور کر دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں سب سے ایک بات کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جس بھی حال میں رکھا ہے، سب سے پہلے آپ پرسکون رہا کریں، اس ذات کا شکر ادا کیا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت ایک موقع پر ارشاد فرماتا ہے کہ وہی لوگ مطمئن ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، مجھ پر ایمان لاتے ہیں، میرا ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے آپ کو جس حال میں رکھا ہے اس میں خوش رہا کریں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں، اور آپ کی جتنی بھی توفیق ہے اس کے مطابق آپ غریب کو صدقہ لازمی دیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی حلال مال سے کیے گئے صدقے کو بڑھاتا ہے۔ بخاری شریف میں مذکور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس میں زیادتی کرتا ہے۔ صدقہ زکوٰۃ کو بطور حکم فرض کیا گیا ہے، لیکن صدقے کا معاملہ اس سے جدا ہے۔ معاشرے کے نگران کی فلاح و بہبود کے لیے صدقے کی ترغیب دی گئی ہے۔ صدقے سے نہ صرف صدقہ دہانی کا فائدہ ہے، اسے نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، بلکہ باہمنی
ताउन और इमदाद की बनाकर माशरे से माशी अबतरी की वबा का भी खात्मा हो जाता है। हजरत अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई अपने घर वालों पर सवाब की निस्बत से अल्लाह का हुक्म समझकर खर्च करे तो सदके का सवाब पाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप लोगों को माली परेशानी है, आप लोग गरीब हैं, आपकी जेब में पैसा नहीं है, तो सुबह नमाज फजर के बाद आपको जो ये अमल बता रहा हूँ, ये अमल कर लेना। बड़ी रकम चाहिए होगी, बड़ी से बड़ी रकम की आपको जरूरत होगी, रात तक आपको इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से, अल्लाह पाक की जात पर भरोसा रखते हुए अल्लाह पाक की तरफ से आपको जरूर मदद मिलेगी। और नहीं तो आपको वो जो परेशानी है उसमें असबाब पैदा होना शुरू हो जाएंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बड़ा ही खास अमल है, बड़ा ही ताकतवर अमल है। जिस भाई बहन ने अपनी जिंदगी में ये अमल, ये वजीफा पढ़ लिया, आप लोगों को कभी जिंदगी में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अमल मुकम्मल होते ही आप लोग ऐसे मोजज़ात देखेंगे, ऐसी आपको गैब से मदद होगी कि आप लोगों को जितनी बड़ी से बड़ी रकम चाहिए होगी आप लोगों को जरूर मिलेगी इंशाअल्लाह। आज अल्लाह पाक का एक और बाबरकत दिन है और ये दिन हम पर तमाम रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत के वादों के साथ आया है। हर कोई इस लम्हे को कीमती बनाने की कोशिश कर रहा है और बहुत से वज़ाइफ भी कर रहा है ताकि इसकी परेशानी ख़त्म हो जाए, इसकी तंगदस्ती ख़त्म हो जाए, इसकी बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए। अगर इसे दौलत चाहिए तो इसको दौलत मिल जाए, अगर इसकी कोई हाजत है तो इसकी हाजत पूरी हो जाए। और बहुत से लोग तरह तरह के वज़ाइफ पढ़ते हैं, अमाल करते हैं। कुछ मेरे बहन भाई ऐसे होते हैं जो अमल इनको बताया जाता है, जैसे वो अमल करते हैं तो साथ ही फिर लोगों से बातचीत करने लग गए, फोन पे बात करने लग गए। नहीं मेरे दोस्तों, आप लोग ऐसा हरगिज नहीं करना। नमाज फजर के बाद जो चीज मैं आपको बताऊंगा आपने वैसे ही इस अमल को कर लेना है। लेकिन मेरे दोस्तों, ये अमल आप लोग उस वक्त कीजिएगा, ये 1 मिनट का आसान सा अमल है। इस वक्त आप ये अमल कीजिएगा जब आप फजर की नमाज पढ़ लें। मेरे अक्सर भाई, मेरी बहनें एक ही बात का शिकवा करती हैं कि हम बहुत से अमल करते हैं, बहुत से वज़ाइफ पढ़ते हैं, लेकिन हमें कभी जिंदगी में कोई फायदा नहीं हुआ, हमें हमारी माली परेशानी कभी खत्म ना हुई है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सुबह नमाज फजर के बाद ये अमल करके आप लोग देख लेना। नाज़रीन, वैसे भी तो आप लोग सुबह के वक्त उठते ही हो, तो एक बार आजमा लो, आजमा कर देख लो। आपसे कोई पैसा तो नहीं मांग रहा, मैं आपसे कोई उजरत तो नहीं मांग रहा, मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ कि अल्लाह पाक की जात पर भरोसा रखते हुए इस वजीफे को करके देख लो। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह आपकी तकदीर के बंद दरवाजे अगर रातों रात ना खोल दे तो फिर कहना। जितनी बड़ी रकम चाहिए होगी आपके पैसों का बंदोबस्त इंशाअल्लाह हो जाएगा। रिस्क और पैसे का ये बेहद खास अमल है। जितनी बड़ी आपको रकम चाहिए हो, इतवार के दिन सुबह आपने नमाज फजर आप लोग पढ़ ले, उसके बाद आपका दिल माने तो आप लोग इस वजीफे को जरूर करिएगा। अगर आपके दिल में शैतानी वसवसे आए तो हरगिज भी इस अमल को नहीं करिएगा, क्योंकि अमल आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। वजीफे आपको जब ही फायदा पहुंचाते हैं जब आप लोग पूरे तवक्कुल के साथ, पूरे भरोसे के साथ अल्लाह पाक की जात पर भरोसा रखते हुए आप लोग अमल करते हैं और आप लोग अज़कार करते हैं, तभी आप लोगों को फायदा पहुंचता है। तो प्यारे दोस्तों, फजर की नमाज वैसे भी रिस्क के हवाले से बहुत ज्यादा अफजल है, क्योंकि बहुत सारी अहादीस मुबारका के मुताल्ला करने से ये बात पता चली है कि फजर की नमाज के वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फरिश्तों को रिस्क दे के भेजता है। तो लिहाजा तुम उठो, नमाज अदा करो और रिस्क का सवाल करो, मेरा रब तुम्हें रिस्क जरूर अता करेगा। तो प्यारे दोस्तों, अमल किस तरीके से करना है इसको जरा मुलाहिजा कर लें। सबसे पहले ताऊज़ और तस्मीहा पढ़ लें, यानी कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम एक बार पढ़ लें।
اس کے بعد دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی دوسری بار پڑھ لیں. اس طرح سے 3 مرتبہ آپ لوگ تعوذ و تسمیہ پڑھ لیں گے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیں گے. درود پاک سب سے افضل درود ابراہیمی ہی ہے, تو آپ لوگوں نے اس عمل میں درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگ کو ایک مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے. ایک مرتبہ جب آپ لوگ سورۃ الکوثر پڑھ لیں اس کے فوراً بعد آپ کو جو وظیفہ میں بتا رہا ہوں بڑی ہی توجہ سے سمجھ لیجئے گا. یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو, آپ لوگوں کو صرف 3 مرتبہ یا رزاقو پڑھ لینا ہے. 3 مرتبہ جب آپ لوگ یا رزاقو پڑھ لیں اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لینی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کے بعد آپ لوگوں نے جب ایک دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھ لی ناظرین, اب آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے یہ بڑی توجہ سے سمجھ لیجئے گا. اب جو آپ نے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو ذرا آپ لوگ دھیان سے نوٹ کر لیں, اور آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنا ہے. یعنی کہ 10 کے نوٹ کے اوپر اس کے اندر الائچی کے دانے کو آپ لوگ رکھ لیں. اس کے اندر آپ لوگوں نے 10 کے نوٹ کو فولڈ کر کے رکھ لیا, اس کے اندر الائچی کا ایک دانہ بھی رکھ لیا. اس کے اوپر آپ لوگوں نے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے. درود ابراہیمی اس کے اوپر آپ لوگ ایک مرتبہ پڑھ لیں اور پھونک مار دیجئے اور بس. اور اس کو آپ اپنے گھر میں کہیں بھی رکھ دیجئے اور آپ لوگوں نے اپنے کام کاج میں سارا دن مصروف رہنا ہے. اب شام میں کیا کرنا ہے یہ سمجھنا ہے آپ کو. اب آپ لوگ جب شام کو میرے بھائیوں میری بہنوں فارغ ہو کر اپنے کاموں سے جب گھر آؤ گے تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو وہ جو آپ نے اس نوٹ کی اور ان الائچی کے دانوں کی جو پوٹلی بنائی ہوئی ہے اس کو آپ نے کھول لینا ہے, اور اس میں سے 2 الائچی کے جو دانے ہیں اس میں سے پہلے دانہ آپ لوگوں نے اپنے منہ میں ڈال لینا ہے. اس کو چبائیں. جب آپ اس دانے کو میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ چبا لیں, ایک دانے کو اس کو نگل لیں چبا کر, تو پھر آپ لوگ دوسرا دانہ اپنے منہ میں ڈالیں. اس کے بعد ناظرین آپ لوگوں کی جو حاجت ہے اس کے لیے دعا مانگ لیجئے گا. 10 کا نوٹ آپ کے پاس ہی ہے, میں بتاتا ہوں. اب آپ کو جو آپ کو رقم چاہیے وہ اللہ پاک سے دعا مانگ لیجئے گا, مجھے یہ رقم مل جائے, مجھے اتنی دولت مل جائے, میں نے اس کے لیے یہ عمل کیا. آپ لوگ جو 10 کا نوٹ ہے اس کو آپ کو کسی فقیر کو دے دینا ہے, کسی غریب کو دے دینا ہے, کسی ایسے بندے کو دے دینا ہے جو ضرورت مند ہو. میرے بھائیوں میری بہنوں یہ عمل آپ کو لازمی کرنا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو وظیفے کی سمجھ آ گئی ہوگی. وظیفہ آپ لوگوں نے 10 کا نوٹ اور 2 الائچی کے دانے لے کر عمل کو کر لینا ہے, اور جو طریقہ کار میں نے بتائے اس کے مطابق ہی کریے گا. اپنی طرف سے آپ لوگوں نے کمی بیشی یا کمی اور زیادتی نہیں کرنا. جو میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طریقے سے آپ لوگ عمل کو وظیفے کو کر لیں گے. اور پیارے دوستوں پھر آپ لوگ صدقہ کر دیں گے نوٹ کا, اور 1 الائچی کا دانہ چبا کے نگل لیں گے, اور آپ لوگ دعا مانگیں گے, حاجت مانگیں گے. پھر دوسری دانوں کو بھی اسی طریقے سے کریں گے. اس طریقے سے آپ لوگوں نے وظیفے کو کر لینا ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی, اور جو لوگ بھی دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ پاک ان سب کی دل کی حاجتوں کو پورا فرمائے, اللہ پاک ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے, اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.